بایزید بسطامی بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھ کر پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ جب پیشی ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اے اللہ، کوئی عبادت اس لائق نہیں کہ تیری جناب میں پیش کر سکوں۔ سب میں عیب و قصور ہے، البتہ تیرے لیے توحید لایا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ تو مضبوط تھا کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، نفع کا مالک تو، نقصان کا مالک تو، مشکل کشا تو، حاجت روا تو، اس لیے میری جانب سے آپ کے لیے توحید خالص کا تحفہ پیش ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا توحید لائے ہو، ذرا وہ دودھ کی رات والا قصہ یاد کرو۔ یاد نہیں کہ تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا تو میں نے لا علمی ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے خود یاد دہانی فرمائی اور کہا، ایک رات تم نے دودھ پیا تھا، پھر تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تو تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد پیدا کر دیا۔ بتاؤ، درد میں پیدا کرتا ہوں یا دودھ کرتا ہے؟ کیا یہی تمہاری توحید ہے جس کو تم میرے دربار میں پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس میں تو شرک کی آمیزش ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی عمل و نیکی، نہ ایمان و توحید جو تیرے شایان شان ہو، اس لیے محض اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اور پھر میرے اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے مقبول بندوں میں شامل کر دیا۔ ایک دیہاتی نے گارے مٹی سے اپنا گھر بنایا، پھر اس میں اس نے چھوٹی سی 7 مصلوں کی مسجد بھی بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں، تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں، باپ کا حکم تھا۔ 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ کہتے ہیں کسی جگہ ایک دیہاتی نے کافی بھیڑیں پال رکھی تھیں، وہ ان کی بہت اچھے طریقے سے نگہداشت کرتا، چارہ ڈالتا، پانی ڈالتا، سردیوں میں سردی سے اور گرمیوں میں گرمی سے بچاتا، مگر وہ یہ سب بے مقصد نہیں کرتا تھا۔ گرمیوں میں وہ ان سب بھیڑوں کی وقفے وقفے سے اون اتارتا تھا، جسے بیچ کر وہ کافی منافع کماتا، اور اگر کبھی اس کے گھر زیادہ مہمان آتے تو وہ ان کی خاطر مدارات بھی بھیڑ کے گوشت سے ہی کرتا۔ لیکن اس کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بھیڑ کی اون اتارتا یا کسی کو ذبح کرتا تو اپنی حویلی سے ذرا دور جا کر کرتا، تاکہ دوسری بھیڑوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اگرچہ وہ دوسری بھیڑوں کے سامنے نہ تو اون اتارتا اور نہ ہی ذبح کرتا تھا، لیکن جیسے ہی کبھی مالک ایک بھیڑ کو کان سے پکڑ کر باہر لے جاتا تو باقی بھیڑیں بھی دعائیں مانگتیں کہ یا اللہ، ان کی ساتھی زندہ واپس آ جائے۔ اور جب وہ بھیڑ اپنی اون اتروانے کے بعد خوش قسمتی سے زندہ واپس آ جاتی تو سب بہت خوش ہوتی کہ چلو اون ہی اتاری ہے، ذبح تو نہیں کیا۔ لیکن جب کبھی مالک کسی بھیڑ کو لے کر جاتا اور وہ کافی دیر تک واپس نہ آتی تو باقی بھیڑیں خود ہی سمجھ جاتیں کہ وہ ذبح ہو گئی ہے۔ پھر کچھ دیر کے لیے سب غمگین اور افسردہ ہو جاتیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ بھوک پیاس مٹانے کے چکر میں سب بھول جاتیں، حالانکہ وہ یہ سب جانتی تھیں کہ یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ پل بھر کے لیے سارے غم بھلا کر چارہ کھانے میں مصروف ہو جاتیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا۔ اگر غور کریں تو ہم انسانوں کی زندگی بھی ان بھیڑوں سے مختلف نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ موت برحق ہے اور ایک دن ہمیں واقعی مر جانا ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے کوئی اگر کبھی خوش قسمتی سے کسی بڑے حادثے یا بیماری سے بچ جاتا ہے تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جان تو بچ گئی، اور کبھی خدا نخواستہ کوئی چل بستا ہے تو ہم سب اس کے غم میں گھڑی بھر کے لیے غمگین ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں
اور پھر بھیڑوں کی طرح اپنی روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں سب کچھ بھلا کر پھر سے دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کی گھڑی کو یاد رکھنے اور اس کے لیے کما حقہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔